ایک لفظ یزید کے لیے لکھتے ہیں علماء، عمدۃ القاری شرح بخاری دیکھیں آپ، اوپر کے شروحات دیکھیں، جب اس کا نام لکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں یزیدو مات یزیدو، یزید مر گیا۔ اب مر گیا تو کچھ جملہ تو لکھا ہے، مرے ہوئے آدمی کے لیے کچھ جملہ لکھا جاتا ہے، مرحوم ہے بخش دے اللہ، کچھ تو بولیں، تو کہتے ہیں ہاں بولتے ہیں، مات یزید علیہ ما یستحقہ۔ یہ جملہ یا تو اسلام کی تاریخ میں ابلیس کے لیے لکھا گیا، گالی نہیں دے رہا میں، علیہ ما یستحقہ، اس طریقے سے کسی شخص کو خطاب یا تو ابلیس کے لیے کیا گیا یا یزید کے لیے کیا گیا۔ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے کہ علیہ ما یستحقہ، پہنچا وہی جہاں کا مستحق تھا۔ کیا جنت عطا فرمائی، واہ واہ، کیا دعا ہو رہی دیکھیے۔ اور حسین ابن علی کے ترانے تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں میرے دوستو، اب بھی اسی طرح تازہ ہے جس طرح قرآن کی آیتیں تازہ ہیں۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں، آپ نواسہ رسول تو لکھتے ہیں لیکن ساتھ میں صحابی رسول بھی لائیں۔ اب اس کا کیوں ملائیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ہمیشہ آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب مولا امام حسن کا نام لکھیں نا یا مولا حسین کا نام لکھیں تو یہ بالکل لکھیں صفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حفید رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادہ رسول، شہزادہ بطول لکھیں۔ آپ یہ ضرور لکھیں نواسہ رسول، لیکن ساتھ میں ایک ضرور لکھیں گے آپ صحابی رسول۔ اگلا لکھنے نہیں دے گا، جس دن آپ نے لکھ دیا جواب یہ لفظ خود دے دے گا ہر چیز کا۔ میں نے کہا حضرت صدیق اکبر پر سوال نہیں بنتے فیصلوں کے۔ کوئی کہے ابو بکر نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، امت کہتی چپ کر، کہا کیوں؟ کہا وہ صحابی تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں کوئی فیصلہ صحیح نہیں کیا، امت کہتی چپ، کہا کیوں؟ کہا صحابی تھے۔ حضرت عثمان ایک فیصلہ کریں، لوگ کہہ دیے فلاں فیصلہ صحیح نہیں، لوگ اس کی بات کو دیوار سے ماریں گے، کیوں؟ وہ صحابی تھے۔ میں نے کہا جب خلفائے اربعہ کہ فیصلوں کو چیلنج ہو تو سب سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں، ان پر سوال نہیں ہو سکتا۔ تو میں کہتا ہوں یزید کے مقابلے میں عام بندہ نہیں نکلا تھا، صحابی رسول نکلا تھا، تو پھر یزید کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ دفاع تو حسین کا ہونا چاہیے۔